بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج آپ کو ایک چغل خور کا واقعہ سنائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ چغل خور معاشرے میں کیسے آگ لگاتا ہے اور گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کرنا اور ایک شخص کی دوسرے شخص سے بات کرنا اس کی عادت تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا، یہاں تک کہ اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ وہ شخص بیکار ہو گیا۔ نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ اس نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ تھوڑا سا ضروری سامان لے کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو پھر ناظرین، وہ ایک اور گاؤں پہنچا۔ اس گاؤں میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اسے ملازم رکھنے کے لیے کہا۔ کسان نے پوچھا، آپ کیا کام کر سکتے ہو؟ تو چغل خور نے بتایا کہ میں کھیتی باڑی کرنا جانتا ہوں۔ کسان نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی تنخواہ لوگے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا آپ سے۔ تو اس چغل خور نے کہا، صرف آپ مجھے کپڑا روٹی اور کھانے کے لیے کچھ دے دینا، میں آپ سے تنخواہ نہیں لوں گا۔ کسان اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ چغل خور نے کہا، صرف مجھے آپ سے ایک چیز چاہیے، وہ یہ ہے کہ مجھے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانی ہوگی اور آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں اور یہی میری تنخواہ ہوگی۔ دوستو، کسان نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے اجازت دے دی۔ چغل خور کسان کے ہاں کام کرنے لگا۔ روزانہ صبح سویرے کھیتوں میں ہل چلاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھول گئی کہ چغل خور نے 6 ماہ بعد چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو چغل خور کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ایک روز کسان حسب معمول کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی اکیلی تھی۔ اس نے کسان کی بیوی سے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، یعنی اس کو کوڑ ہو گیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا جسم نمکین ہو گیا ہے، اور اگر تم اس بات کو آزمانا چاہو تو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ پھر وہ شخص کسان کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ لوگوں کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہیں تو کل کو دیکھ لینا۔ جب وہ کل کھانا لے کر آپ کے لیے آئے گی تو آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد وہ کسان کے سالوں کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ کسان تمہاری بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، اسے مارتا پیٹتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دماغی اثر ہو گیا ہے، وہ ہلکان ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو کل دوپہر کو ڈیرے آ جانا اور اپنی آنکھوں سے یہ سارا ماجرا دیکھ لینا۔ پھر اس کے بعد چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس جا پہنچتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ تم اچھے بھائی ہو، تمہارے بھائی کو اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر خوب مارتے ہیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہے۔ چغل خور نے یقین دلانے کے انداز میں کہا اور کہا کہ کل دوپہر کھیتوں میں آ کر آنکھوں سے خود دیکھ لینا۔ تو پھر کسان کے بھائیوں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر دوسرے روز کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تو کسان اسے چوروں جیسی نظر سے دیکھنے لگا۔ کسان کی بیوی بھی اسی تلاش میں تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب آئے اور وہ اس کو کاٹ کر یا چکھ کر دیکھ لے کہ اس کا جسم نمکین تو نہیں۔ جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کی بیوی نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور چاٹنے لگی۔ کسان اچھل کر دور ہو گیا۔ تو دوستو، ادھر بیوی نے محسوس کر لیا کہ کسان واقعہ ہی کوڑی ہو گیا ہے، جو اپنے جسم کو زبان نہیں لگانے دیتا۔ اس نے دوبارہ کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ کسان نے جوتا اتارا اور بیوی کو مارنے لگا۔ قریب کے ایک کھیت میں کسان کے سالے چھپے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکل آئے اور کسان کو مارنے لگے۔ دوسری طرف کسان کے بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو جب مارتے دیکھا تو اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، سر پھوڑ دیے۔ وہ لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہائے گئے۔ ارد گرد سے لوگ آئے اور ان کی لڑائی ختم کروائی۔ غصہ ٹھنڈا ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس چغل خور کا کیا دھرا ہے جو گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو دوستو، مصنف یہ بات بتاتے ہیں کہ چغل خوری معاشرے میں بدترین اخلاقی برائی ہے۔
معاشرے پر نہایت اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام میں بھی چغل خوری کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر یقین کرنے سے قبل تصدیق کر لینی چاہیے۔ ایسا کرنے سے ہم بہت سے پیش آنے والے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور نہ ہی تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے کراہت کرو گے۔ ناظرین، اور ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ فلاں معتبر شخص نے آپ کی برائی کی ہے، آپ کے خلاف بات کی ہے، تو ارسطو نے اس سے بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ وہ شخص کیسے معتبر ہو سکتا ہے جس نے غیبت کی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔